کیپٹل ڈیجیٹل میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالستار خان. نیرو مودی کا تعلق انڈیا کی سب سے بڑی ہیرے جواہرات کا کاروبار کرنے والی پالن پور گجرات کی کمیونٹی سے ہے. نیرو مودی نے تو انڈیا کے بڑے بڑے بینکوں کو 365 ارب روپے کا چونا لگایا، لیکن دوسری طرف انڈیا کی انکم ٹیکس اتھارٹی، انڈیا کی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ اور انڈیا کے ڈائریکٹوریٹ آف ریونیو انٹیلیجنس کی رپورٹس کے مطابق ہیرے جواہرات کا کاروبار کرنے والوں نے 1620 ارب روپوں کی منی لانڈرنگ میں بنیادی کردار ادا کیا. انڈیا کے ان تین اداروں نے اس سلسلے میں 65 کیسز تیار کیے تھے. اس کے علاوہ 2013 میں فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی رپورٹ کے مطابق HSBC بینک سکینڈل میں جن 1195 ہندوستانیوں کے اکاؤنٹس تھے، ان میں 77 بینک اکاؤنٹس انڈیا کے ہیرے جواہرات کا کاروبار کرنے والوں کے تھے. ان بینک اکاؤنٹس میں 21 ارب روپے تھا. HSBC بینک جن 77 ہیرے جواہرات کا کاروبار کرنے والوں کے اکاؤنٹس تھے، ان میں سے 64 لوگوں کا تعلق پالن پور گجرات ہندوستان کے 12 خاندانوں سے تھا، اور صرف 13 لوگ ایسے تھے جن کا تعلق ان 12 خاندانوں سے باہر تھا. ہیرے جواہرات کا کاروبار کرنے والے خاندانوں کا تعلق پالن پور گجرات سے ہے، جسے انڈیا میں ہیرے جواہرات کا کاروبار کرنے والوں کا مرکز کہا جاتا ہے. پالن پور گجرات کے ان ہیرے جواہرات کا کاروبار کرنے والے خاندان ہیں جو 1960 میں 1970 میں بیلجیم کے شہر اینتورپ، بیلجیم کا شہر ہے، وہاں منتقل ہو گئے تھے، جس میں نیرو مودی کا خاندان بھی تھا. بیلجیم کے شہر اینتورپ کو ہیرے جواہرات کے کاروبار کے حوالے سے ایک مرکزی حیثیت پوری دنیا میں حاصل ہے. اسی طرح سے پالن پور گجرات میں رہنے والے ہیرے جواہرات کے کاروباری خاندان انڈیا میں بھی اور بیلجیم میں بھی ہیرے جواہرات کا کام کرنے کے حوالے سے پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں، جانے پہچانے جاتے ہیں. پالن پور گجرات کے انہی خاندان کے علاوہ کسی باہر کے شخص کا ہیرے جواہرات کے کاروبار میں شامل ہونا تقریباً انتہائی مشکل ہے. اگر پالن پور کہ خاندان کے علاوہ کوئی باہر کا شخص ہیرے جواہرات کے کاروبار میں جگہ بنا لیتا ہے تو یقین کر لینا چاہیے کہ اسے پالن پور گجرات کے ان خاندانوں کی خوشنودی حاصل ہوگی. بمبئی میں بھارت ڈائمنڈ بورس کو انڈیا کی ہیرے جواہرات کا سب سے بڑا سینٹر مانا جاتا ہے. بلڈنگ ہے، اس کو سب سے بڑا سینٹر مانا جاتا ہے. انڈیا ہیرے جواہرات کے اس سب سے بڑے سینٹر بھارت ڈائمنڈ بورس میں زیادہ تر کاروبار زبان دینے کی بنیاد پر ہوتا ہے، نہ کہ سٹیمپ پیپرز پر اور نہ پراپر ریکارڈز کی بنیاد پر. انڈیا کی مختلف تحقیقاتی اداروں کی رپورٹس کے مطابق ہیرے جواہرات کے بڑے بڑے کاروباری خاندان بوگس انٹریز کے ذریعے کالے دھن کو سفید دھن میں تبدیل کرنے کے بعد دوسرے کاروبار میں پیسہ لگا دیتے ہیں، خاص طور پہ ریئل اسٹیٹ میں. انڈیا کے ریزرو بینک یعنی کہ اسٹیٹ بینک کی ہیرے جواہرات کا کاروبار کرنے والوں کے حوالے سے ہے کہ بینکوں سے قرضہ لینے کے حوالے سے ایک فورنزک رپورٹ تیار کی تھی، اور اس رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ ایک خاندان مختلف ناموں سے مختلف کمپنیاں بناتا ہے اور غیر ممالک میں ان کمپنیوں کے ذریعے انڈیا سے ہیرے جواہرات ایکسپورٹ کرتے ہیں تاکہ امپورٹ کرنے والی کمپنیاں امپورٹ ڈیوٹی الاؤنس اور لیٹر آف کریڈٹ کی سہولیات حاصل کر لیں. اس سلسلے میں ہانگ کانگ بیسڈ 41 کمپنیاں ایسی ہیں جو بہت بڑے پیمانے پہ ہیرے جواہرات کا کاروبار کرتی رہی ہیں. انڈیا کی ہیرے جواہرات کاروبار کرنے والی ایسوسی ایشن GJEPC نے 2014 میں کامرس سیکٹری انڈیا کے جو تھے ان کو ایک رپورٹ جمع کرائی تھی، اور یہ بات کہی تھی کہ ہانگ کانگ کی کمپنیوں سے بڑے پیمانے پہ رف ہیروں کو مہنگے داموں درآمد کیا جاتا ہے، پھر انہی رف ہیروں کو سستے داموں برآمد کر کے انڈیا کے فورن ایکسچینج کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. اسی رپورٹ میں یہ بات بھی کی گئی تھی کہ ہیرے جواہرات کی جو سب سے بڑی مارکیٹ دنیا میں ہے بیلجیم کی درآمد اور برآمد میں اس طرح کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں. 2021 میں دنیا میں 814 ارب ڈالرز کے ہیروں کی ایکسپورٹ ہوئی تھی، جس میں انڈیا 6 نمبر پر رہا اور 35 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کی. دنیا بھر میں امپورٹ ہونے والے ہیروں کا 65% انڈیا میں آتا ہے، جبکہ امپورٹ ہونے والے ہیروں کا 94% کٹنگ اینڈ پالش ہو کے ایکسپورٹ ہو جاتا ہے. ہیروں کی انڈسٹری میں انڈیا میں 15 لاکھ ملازمین ہیں، جبکہ جیم اینڈ جیولری انڈسٹری میں 50 لاکھ لوگ کام کرتے ہیں. نیرو مودی کا خاندان بھی 1970 کے عشرے میں بیلجیم منتقل ہو گیا تھا، لیکن نیرو مودی انڈیا واپس آ گیا تھا، جہاں سے وہ امریکہ آتا جاتا رہتا تھا. نیرو مودی ان کے چچا محل چوکسی
پہلے سے ہی بہت مشکوک وارداتوں میں ملوث رہے ہیں، لیکن کسی کا بھی دھیان نہیں گیا کہ ایک دن نیرو مودی اور اس کا چچا انڈیا کے 1 درجن سے زائد بینکوں کو 365 ارب روپوں کا چونا لگا کے لندن بھاگ جائیں گے۔ انڈیا کی ڈائریکٹوریٹ آف ریونیو انٹیلیجنس نے 2015 میں نیرو مودی پر 48 کروڑ روپے کا جرمانہ عائد کر دیا تھا، کیونکہ نیرو مودی نے اسپیشل اکنامک زون کے ذریعے انہی ہیروں کو ایکسپورٹ کرتے تھے جنہیں امپورٹ کیا ہوتا تھا، تاکہ ایکسپورٹ نمبرز کو انفلیٹ کیا جا سکے۔ اسی طرح 2013 میں نیرو مودی کے چچا میہل چوکسی پر انڈیا کی سیکیورٹی ایکسچینج بورڈ نے 6 مہینے کے لیے ہیرے جواہرات کا کاروبار کرنے پر پابندی لگا دی تھی، کیونکہ نیرو مودی کے چچا میہل چوکسی اپنی کمپنی کی شیئرنگ پرائس کو مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ سورت گجرات کے ہیروں کے 8 بڑے تاجروں نے نیرو مودی کے ساتھ کاروباری لین دین بند کر دیا تھا، کیونکہ ان کے ساتھ بھی نیرو مودی نے فراڈ کیا تھا۔ ہیروں کے ان بڑے تاجروں کا کہنا تھا کہ نیرو مودی اور ان کا چچا میہل چوکسی اپنی زبان بدلتے رہتے ہیں اور یو ٹرن لیا کرتے ہیں۔ جس دن، جس ہفتے یا جس مہینے پیسوں کا وعدہ کیا ہوتا ہے، نیرو مودی اور اس کا چچا اس سے مکر جاتے ہیں اور اگلی تاریخ دے دیا کرتے تھے۔ جب کافی مرتبہ نیرو مودی اور ان کے چچا نے سورت گجرات کے ان ہیرے کے سوداگروں کے ساتھ یہ کیا تو بالآخر انہوں نے نیرو مودی کے ساتھ اپنا کاروبار بالکل ہی ختم کر لیا۔ سورت ڈائمنڈ ایسوسی ایشن کے صدر نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ پیسوں کی ادائیگی اور دیگر کاروباری لین دین میں شدید قسم کی بے ضابطگیوں کی وجہ سے ہیروں کے تاجروں نے نیرو مودی اور اس کے چچا کے ساتھ کاروبار بند کر دیا تھا۔ ہیروں کے ایک تاجر ہری پرساد نے مودی کی فرینچائز 2012 میں خریدی تھی۔ نیرو مودی اور اس کے چچا نے وعدہ کیا تھا کہ آپریشنل ذمہ داریاں، سٹاف ریکروٹمنٹ، تنخواہیں، کرایہ اور الیکٹریسٹی بلز کی ساری ذمہ داری ان کی ہوگی، جو انہوں نے پوری نہیں کی۔ ہری پرساد کا کہنا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ مودی نے پرانے اور کم کوالٹی والے ہیرے مہنگے داموں بیچنا شروع کر دیے تھے، جن کو اسی قیمت پر فرینچائز میں فروخت کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ بالآخر 2 سال بعد 2014 میں ہری پرساد کروڑوں کا نقصان کرنے کے بعد فرینچائز کو بند کرنے پر مجبور ہو گیا، اور اس کے 2 سال بعد ہی ہری پرساد نے 2016 میں نیرو مودی کی کرپشن کے بارے میں حقائق سے نریندر مودی کے وزیراعظم ہاؤس کو خط کے ذریعے آگاہ کیا تھا۔ وزیراعظم آفس نے ہری پرساد کے حقائق سے بھرپور خطوط رجسٹرار آف کمپنیز کو روانہ کر دیے تھے، اور رجسٹرار آف کمپنیز نے اس کیس کو ہی کلوز کر دیا تھا۔ اب اسے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نیرو مودی کافی عرصے سے مشکوک طریقے سے کاروباری ہیرا پھیری میں ملوث رہے، یہاں تک کہ ان بینکوں میں سے جن کے ساتھ فراڈ ہوا 365 ارب کا، سب سے بڑے بینک پنجاب نیشنل بینک کی انتظامیہ کو بھی صرف اسی وقت پتہ چلا جب نیرو مودی بینکوں کو اربوں روپے کا چونا لگوا کر انڈیا سے لندن بھاگ چکا تھا۔ پنجاب نیشنل بینک کی کمپلینٹ میں اس بات کا ذکر ہے کہ انہیں کافی عرصے بعد پتہ چلنا شروع ہوا کہ نیرو مودی بینک کے جونیئر سٹاف کے ساتھ مل کر بینک کے ساتھ تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ کر گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔